بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ وقال تعالی انک لعلی خلق عظیم وقالت السیدة عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان خلق نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان القرآن۔ ایک شاعر اخلاق کے تعلق سے کہتا ہے کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہم سب کے آقا، سارے رسولوں اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آج یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ ہم نے اس مہینے کے پہلے ہی جمعے کو کہا تھا کہ آمد رسول کی مناسبت سے اس مہینے کے چاروں جمعوں میں ہم انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی ہسٹری آف لائف پر ہی گفتگو کریں گے۔ چنانچہ محض اللہ رب العزت کی توفیق سے ایسا ہوا اور ہر جمعے کو سیرت طیبہ کے الگ الگ عنوان پر، الگ الگ ٹاپک پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ گزشتہ ہفتے پچھلے جمعے کو ہم نے سیرت طیبہ کے ایک خاص پہلو، ایک خاص عنوان، ایک خاص ٹاپک یعنی آپ علیہ السلام کے معجزات پر گفتگو کی تھی۔ یہ بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کیا معجزات عطا فرمائے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی نشانی کے طور پر آپ کو کیا علامتیں اور نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ آج بھی ہم انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ایک خاص پہلو، ایک خاص ٹاپک، ایک خاص عنوان یعنی آپ علیہ السلام کے اخلاق پر گفتگو کریں گے کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کے نیچر کیسے تھے، آپ کا ویوہار کس طریقے کا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پہلے ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ ایک آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ محمد کی لائف تم لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک، خوشی سے غم تک اور پریشانی سے خوشحالی تک، یہ دیکھو کہ محمد نے کس طریقے کی زندگی گزاری اور تم لوگ بھی ویسی ہی زندگی گزارو۔ اگر تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو اور تمہیں اپنے بچے کا نام رکھنا ہو تو مسلمانوں یہ دیکھو کہ محمد نے اپنے بچوں کے نام کیسے رکھے تھے۔ اگر تمہیں اپنے بچے کا عقیقہ کرنا ہو تو یہ دیکھو کہ محمد نے حسن حسین کا عقیقہ کیسے کیا تھا۔ اگر تمہیں بچوں کو تعلیم دلوانی ہے تو یہ دیکھو کہ محمد نے اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دلوائی تھی۔ اگر تمہیں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو مسلمانوں یہ دیکھو کہ محمد نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی تھی۔ اگر تمہیں رشتہ کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ محمد نے کس چیز کو دے کر اپنی بچیوں کے رشتے قبول کیے تھے۔ اگر تمہیں شادی کرنی ہے، اگر تمہیں نکاح کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ محمد نے شادی اور نکاح کیسے کیے تھے۔ اگر تمہیں ولیمہ کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ محمد نے ولیمہ کیسے کیا تھا۔ اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو یہ دیکھو کہ محمد کیسے کھانا کھاتے تھے۔ اگر تمہیں بزنس کرنا
کرنا ہے، تمہیں مارکیٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھو کہ محمد نے بزنس کیسے کیا تھا۔ اگر تمہیں گھر سے باہر نکلنا ہے تو یہ دیکھو کہ محمد کیسے گھر سے باہر نکلتے تھے۔ اگر تم گھر کے اندر موجود ہو تو یہ دیکھو کہ محمد اپنے گھر میں کس طریقے سے رہا کرتے تھے۔ اگر تمہارا کوئی دشمن ہو تو یہ دیکھو کہ محمد دشمنوں کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اگر تمہارا کوئی دوست ہو تو یہ دیکھو کہ محمد صدیق اکبر کے ساتھ کیسے دوستی کیا کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں میں آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ملے گا، ایک آئیڈیا ملے گا، اس لیے کہ زندگی کا کوئی گوشہ اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ حد تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو استنجا کرنے کا طریقہ تک بتلایا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مذاق کے طور پر کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے نبی تو تم کو ہر چیز سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور فخر کے اس یہودی سے ارشاد فرمایا تھا کہ اجل نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، آپ نے فرمایا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا او نستنجی بالیمین، کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی رہنمائی اور تربیت کہ زندگی کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں آپ نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ لیکن زندگی کی سب سے اہم چیز اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو جس نے دوست اور دشمن سب کو جھکنے پر مجبور کر دیا، ساری انسانیت کو جس نے متاثر کیا، وہ ہے آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ، آپ علیہ السلام کے گڈ نیچر، آپ کے اچھے اخلاق۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق اور نیچر کیا ہیں؟ خود قرآن کریم اس سلسلے میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں۔ مسلم شریف میں 746 نمبر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے، آپ کے نیچر کس طریقے کے تھے، ذرا بتلائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہیں تو قرآن کریم کا مطالعہ کرو، آپ کے اخلاق سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ بیہقی میں 20,572 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بخاری شریف میں 3,559 نمبر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ الترغیب والترہیب میں 2,643 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ مسلمانوں وہ مسلمان اور وہ ایمان والا جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کے اخلاق اور عمدہ ہوتے ہیں، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے گڈ نیچر کی وجہ سے وہ اللہ کی نظروں میں اس انسان کے برابر ہو
جاتا ہے، جو خوب نفلی روزے رکھتا ہے، جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو راتوں کو اٹھ کر تہجد کی پابندی کرتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی ایمان والا نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرے بھی کرتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی بیوی اس سے پریشان ہے، اس کے ماں باپ اس سے دکھی ہے، اس کا پڑوسی اس سے ٹینشن میں رہتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بزرگوں، یہ شخص اپنے گندے اخلاق کی وجہ سے اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کی نظروں میں ایک اچھا مسلمان اور مکمل ایمان والا انسان بننے کے لیے ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے ہی پڑیں گے۔ الترغیب والترہیب میں جلد 3 صفحہ 357 پر یہ روایت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سب سے آخری جو وصیت فرمائی تھی، مجھے سب سے آخری نصیحت جو فرمائی تھی، وہ یہ تھی کہ اے معاذ، احسن خلقک للناس، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اچھے اخلاق کی اہمیت۔ ترمذی شریف میں 626 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا، آپ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگ سب سے زیادہ کس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ اے اللہ کے رسول، یہ بتلائیے کہ وہ کام کون سا ہے جس کے کرنے کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت کے حقدار اور مستحق بنیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، دو کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دخول جنت کے حقدار اور مستحق بنیں گے۔ ان میں ایک چیز ہے اللہ کا ڈر اور دوسری چیز ہے اچھے اخلاق، گڈ نیچر۔ اچھے اخلاق ہی وہ چیز ہیں جو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں 2018 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ لوگوں، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور اچھے اخلاق ہی مسلمانوں وہ چیز ہے جو کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ چنانچہ الترغیب والترہیب میں 2641 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ کل قیامت کے دن ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے تو اچھے اخلاق سے زیادہ وزندار چیز کوئی نہیں ہوگی، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، اچھے اخلاق ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اچھے اخلاق اسلام میں سب سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں، اسی لیے شریعت میں اچھے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اختیار فرما کر اس کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گالی دینے والوں کا جواب کبھی گالی سے نہیں دیا، بلکہ آپ نے گالی دینے والوں کو دعاؤں سے نوازا۔ طائف کا المناک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے طائف کی سرزمین پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے اوباش قسم کے لوگوں کو، اوباش قسم کے لڑکوں کو، نوجوان
نوجوانوں کو، بدماش قسم کے لڑکوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ لڑکے، وہ نوجوان آپ کو گالیاں دیتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ایمان کو قبول کر کے، ایمان کی دعوت پر لبیک کہہ کے اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے خون نکلنے لگتا ہے۔ جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، چنانچہ پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کہیں، اگر آپ اشارہ کریں تو ہم ان ظالموں کو ان پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر کے تہس نہس کر دیں گے، ہم ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ مگر قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ایک شاعر اس کو یوں کہتا ہے کہ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، یہ ہے آپ کے اخلاق حسنہ، اور یہ ہیں آپ کے گڈ نیچر، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محمد ہم نے آپ کو جہاں والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤرخین لکھتے ہیں، محدثین بتلاتے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا اور اسلامی لشکر مکۃ المکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا تو صحابہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج ہم ان ظالموں سے بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، انہوں نے ہم مسلمانوں کو بڑا پریشان کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارے نبی کو تکلیفیں دی ہے، آج ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے، آج ہم ان کو ہلاک اور برباد کر دیں گے۔ مگر جب آقا نے ان لوگوں کے یہ الفاظ سنے تو فرمانے لگے کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا نہیں بلکہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے۔ پھر آپ نے ان مکے والوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ او مکے والوں، جاؤ تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اے مکے والوں میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، آج تم پر دارو گیر نہیں کی جائے گی، آج تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تمہاری پکڑ دھکڑ نہیں کی جائے گی، آج تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے، جاؤ تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ لوگو من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن و امان دیں گے، ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، اس سے بھی کسی قسم کا بدلہ نہیں لیں گے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، یہ ہیں آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، جن سے متاثر ہو کر دشمنان اسلام بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے۔ بخاری شریف میں 2543 نمبر کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نے آپ علیہ السلام کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا۔ بعد میں جب صحابہ کو معلوم ہوا کہ اس یہودی عورت نے آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ بری اور گندی حرکت کی ہے تو اس عورت کو صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں
کہ اے اللہ کے رسول یہ عورت وہی ہے جس نے آپ کو قتل کرنے کے لیے، جس نے آپ کو جان سے مارنے کے لیے یا رسول اللہ کھانے میں زہر ملا کر کے دیا تھا۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو ہم اس عورت کو ابھی آپ کے سامنے قتل کر دیتے ہیں، آپ قربان جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق پر آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس عورت کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث بتلاتی ہے کہ اس زہر کا اثر اللہ کے نبی علیہ السلام کے تالو میں آخری دم تک اور آپ کی وفات تک باقی رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس زہر کے اثر کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے پہچان لیا کرتا تھا۔ اتنا خطرناک زہر اس عورت نے اللہ کے نبی کو دیا اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، اس سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ ہیں اللہ کے نبی کے اچھے اخلاق اور یہ ہیں آپ کے اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمانہ۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 7 جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ لبید ابن اعصم جو ایک یہودیوں کا حلیف اور منافق تھا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کروایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جادو اتنا خطرناک تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت سی مرتبہ ایک یاد کی ہوئی چیز کو بھول جاتے تھے۔ آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تھا اور آپ بھول جاتے تھے کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اتنا خطرناک جادو اس یہودی نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کروایا، جس جادو سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور قرآن کریم میں سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرما کر اس جادو کا اللہ نے علاج کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ بتلا دیا گیا کہ جادو کرانے والا لبید ابن اعصم یہودیوں کا حلیف اور منافق ہے، تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ لبید ابن اعصم نے آپ پر اتنا خطرناک جادو کروایا تھا کہ آپ نبی ہونے کے باوجود، آپ نبیوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود کیا ہوا کام بھول جاتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو اس نے قتل کرنے کے لیے، مکہ المکرمہ سے ہٹانے کے لیے اس طریقے کی ناپاک حرکت کی۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو ہم اس یہودی کو قتل کر دیں۔ اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو ہم اس ظالم کو اس روئے زمین سے تہس نہس کر کے ہلاک کر دیں۔ صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر یہ لبید ابن اعصم زندہ رہا تو پتہ نہیں کتنے معصوم اور بھولے بھالے انسانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر۔ آپ علیہ السلام نے اس لبید ابن اعصم کے تعلق سے صحابہ سے فرمایا کہ نہیں، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ نے اس کو معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد میں آپ علیہ السلام نے اس امت کو بتلایا کہ ایک ظالم کو کس طریقے سے معاف کیا جاتا ہے اور دشمن کے ساتھ کس طریقے کا ویوہار کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی ان اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں 17,467 نمبر کی روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ملاقات کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ ابن عامر، صل من قطعک، اس شخص کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا کرو جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کا معاملہ کرتا ہو۔ آپ نے فرمایا واعط من حرمک، اے عقبہ ابن عامر اس شخص کو عطا کیا کرو، اس شخص کو دیا کرو جو تم کو نہ دیتا ہو، جو تم کو محروم کر دیتا ہو۔ آپ نے تیسری بات یہ فرمائی واعف عمن ظلمک، اے عقبہ ابن عامر اس شخص کو معاف کر دیا کرو جس نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہو۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دینے کی شریعت میں گنجائش ہے،
مگر معاف کر دینا اعلیٰ درجے کی اور اچھے اخلاق کی بات ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ، کہ بہت زیادہ طاقتور وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو، جو سامنے والے کو زیادہ پچھاڑنے والا ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بہت زیادہ طاقتور صرف وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہو۔ مجمع الزوائد میں جلد 8 صفحہ 70 پر یہ روایت ہے، حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی مفید کام آنے والی اور مختصر سی نصیحت فرما دیجئے، یعنی کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے جو میری زندگی میں میرے کام آئے اور وہ بہت مختصر سی ہو، چھوٹی سی ہو۔ آپ نے 2 لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ لا تغضب، اے سفیان ابن عبداللہ، تم غصہ مت کیا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بار بار آپ سے نصیحت کی درخواست کرتے رہے اور کہتے رہے، اے اللہ کے رسول، کوئی مفید اور کام آنے والی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ہر سوال کے جواب میں، ہر مرتبہ درخواست کے جواب میں صرف یہی جملہ ریپیٹ فرمایا کہ لا تغضب، اے سفیان ابن عبداللہ، غصہ مت کیا کرو۔ اسی لیے غصے کو پی جانے اور معاف کر دینے پر بڑی بڑی بشارتیں اور بڑی بڑی خوشخبریاں احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں 2021 نمبر کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدلہ لینے پر قادر ہو، جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، غصہ اتارنے کی قدرت رکھتا ہو، ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی پوزیشن میں ہو، اس کے باوجود وہ شخص غصے کو پی جائے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ لے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی موجودگی میں اس انسان کو بلائیں گے اور اس کو یہ اختیار دیں گے کہ وہ جس حور کو چاہے اپنے لیے منتخب اور پسند فرما لے۔ یہ ہے غصے کو پی جانے کی شریعت میں فضیلت، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ غصے پر قابو پانا اور غصے کے وقت اپنے آپ کو عدل و اعتدال پر قائم رکھنا کوئی معمولی اور آسان کام نہیں ہے، اور انسان کے اخلاق اور رواداری کا اصل امتحان غصے کے موقع پر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جلد 3 صفحہ 166 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقولہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی بردباری اور آدمی کی بردباری کو اس وقت دیکھو جب وہ غصے کی حالت میں ہو، اور اس کی امانت اور دیانت داری کا اندازہ اس کی طمع اور حرص کے موقع پر لگاؤ۔ جس کو تم نے غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم اس کی بردباری کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور فرماتے تھے کہ جس کو تم نے لالچ اور حرص کے موقع پر نہیں دیکھا، تم اس کی دیانت داری اور اس کی امانت داری کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق اور گڈ نیچر اختیار کریں اور ظلم کا بدلہ ظلم سے دینے کے بجائے معافی سے دیں۔ لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں، تنگی نہ پیدا کریں۔ بخاری شریف میں جلد 2 صفحہ 622 پر یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہما کو جب یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے ان دونوں صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ یسرا ولا تعسرا، کہ آپ دونوں یمن جا رہے ہو، ذرا یاد رکھنا لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ فرمایا ولا تعسرا، اے لوگو تم وہاں جانے کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ میں
تنگی اور سختی کا معاملہ مت کرنا۔ آپ نے آگے فرمایا تھا بشرا ولا تنفرا، کہ تم دونوں وہاں جانے کے بعد لوگوں کو خوشخبری دیتے رہنا، لوگوں کے درمیان میں نفرت کا ماحول مت بنانا، اور فرمایا تھا کہ تم دونوں آپس میں محبت سے رہنا، آپس میں اختلاف اور جھگڑے مت کرنا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تنگی اور پریشانی پوری زندگی میں نہیں پہنچائی۔ چنانچہ محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے قریبی صحابی اور ایک وفادار خادم تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ خود حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی پورے 10 سال خدمت کی، اور آپ فرماتے ہیں فما قال لی افن، کہ ان 10 سالوں کے درمیان کبھی اللہ کے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور فرماتے ہیں ولا لما صنعتا ولا اللہ صنعتا، کہ میرے کسی کام پر اللہ کے نبی نے ان 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، ولا اللہ صنعتا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ محترم سامعین، آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ باوفا بن کر کے زندگی گزارتے رہے ہیں۔ بے وفائی اور عہد شکنی آپ علیہ السلام نے کبھی زندگی میں نہیں فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ قریش نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ ہم یاد رکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کی عظمت میرے دل کے اندر اتر گئی۔ چنانچہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محمد، خدا کی قسم اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیجئے۔ مگر آپ علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، اور فرمایا کہ نہ میں عہد شکنی کرتا ہوں، اور فرمایا کہ نہ میں غلاموں کو اپنے پاس روکتا ہوں۔ تم اس وقت واپس چلے جاؤ، اگر تمہارے دل کے اندر یہی جذبہ، یہی ارمان، یہی تمنا اور یہی خواہش باقی رہی تو واپس چلے آنا، میں تم کو اسلام کا کلمہ پڑھاؤں گا، میں تم کو اسلام میں داخل کر لوں گا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ اس وقت میں چلا گیا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام کا کلمہ قبول کیا۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام دوسروں کے کام آیا کرتے تھے، کبھی مانگنے والوں کو آپ منع نہیں فرماتے تھے، آپ خالی ہاتھ واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا کسی نے سوال کیا ہو اور آپ نے جواب میں نہ فرمایا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیاضی اور دینے کے معاملے میں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز رفتار تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ نے اس کو بکریوں اور بھیڑوں کا وہ پورا ریوڑ عطا فرما دیا جو 2 پہاڑوں کے درمیان میں موجود تھا۔ وہ شخص یہ سب بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اے میری قوم کے انسانوں، محمد پر ایمان لے آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی اس طریقے سے دے رہا ہے جیسے اس کو فقر و فاقہ کا کوئی ڈر ہی نہ ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم پیش کیے گئے۔
حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ پوری رقم چٹائی کے اوپر ڈال دی اور کھڑے ہو کر کے آپ نے بانٹنا اور تقسیم کرنا شروع فرمایا، اور کسی بھی مانگنے والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالی ہاتھ واپس نہیں فرمایا، یہاں تک کہ وہ وقت ایسا تھا کہ وہ مکمل رقم یعنی 90,000 درہم اسی وقت ختم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ تواضع والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ بڑے ہو کر کے بھی، نبیوں اور رسولوں کے سردار ہو کر کے بھی، چھوٹا بن کر کے، ایک عام انسان بن کر کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام خود اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی خود نکال لیا کرتے تھے، اپنا کام خود سے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کپڑوں میں پیوند بھی لگا لیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے جوتے بھی خود سی لیا کرتے تھے، اپنی چپلوں کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سادگی اور تواضع اور آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کے اخلاق کریمانہ۔ آپ نے اس کا عملی نمونہ امت کے سامنے پیش کیا، اور آپ نے اپنی امت کو بھی تواضع والی اور چھوٹا بن کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، جو شخص اللہ کے لیے چھوٹا بن کر معمولی انسان بن کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور اس کے مرتبے کو بلند فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے متصف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ مکمل طریقے سے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔